نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مملکت پاکستان کا بڑا حصہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے اور ادھر ادھر سے آوازیں اٹھتی سنائی دے رہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تو اس پر توبہ اور رجوع الی اللہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون، چھوٹے چھوٹے عذاب بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ یہ لوگ رجوع کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک واضح فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیکھیے، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، توبہ میں دیر نہیں کرتے۔ مومنین کے یہ اوصاف ہوتے ہیں، ہمیں مومنین جیسے اوصاف اپنانے چاہیے، اور اگر گناہ کا صدور ہو جائے تو اسے پہاڑ جیسا بوجھل سمجھنا چاہیے اور پھر توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب توبہ کیا ہے؟ صرف توبہ یہ نہیں ہے کہ ہم منہ سے کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ توبہ کی حقیقت کو سمجھ کر توبہ کریں۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ دل کے سیاہ ہونے سے پہلے دل کے زنگ آلود ہونے سے پہلے ہم رجوع الی اللہ کے ساتھ داغوں کو مٹاتے رہیں، ان کو بڑھنے نہ دیں۔ یہ توبہ اسی وقت ثمر آور اور مفید ہوگی جس وقت ہم ان شرائط کو ملحوظ رکھیں، اور ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر توبہ کریں۔ وہ شرائط کیا ہیں، کیا پتہ ہے کسی کو؟ توبہ کی ویسے تو کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہ اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ توبہ اصل میں ہے ہی ندامت کا نام، کہ آپ کو پچھتاوا ہو کہ یہ کام میں نے کیا، یہ میں نے بہت غلط کیا، پچھتاوا ہو۔ توبہ کی دوسری شرط کہ جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ہم سے، ان کی قضا کریں۔ تیسری شرط کہ کسی کا مال اگر ظلماً لے لیا ہے تو اس کو وہ واپس کریں۔ کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگیں۔ اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کریں، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ پختہ عزم کرے کہ میں نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب اطاعت کرتے ہوئے دیکھوں گا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے گناہ کر لیا اور اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق کھا رکھا ہے نا، بندوں کے حقوق اس کے ذمہ ہیں، تو یہ صرف توبہ ندامت اور پچھتاوے سے ان کا ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ جس بندے کا حق چھینا ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہوگا، تب توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے، صاف ظاہر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی، اس امر کی کہ ہم توبہ کی حقیقت کو سمجھ کر توبہ کریں۔ اس وقت دیکھیں مسلمانوں میں خیانت کس قدر ہو گئی ہے کہ دوسرے کا مال غصب کرنے کو ایک بالکل معمولی چیز سمجھا جاتا ہے۔ گلیوں میں موٹر سائیکل کھڑے ہوتے ہیں تو اور ان میں سے پیٹرول نکال لینا، ان کے پرزے اتار لینا، بیٹریاں نکال دینا، یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، معمولی سی چیز بن گئی ہے اب معاشرے میں۔ کیا اس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے؟ انسانوں کے لیے اس وقت کتنی اذیت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔
بڑے سے بڑے وزراء سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کارندے تک ہر بندہ خیانت اس گناہ میں مبتلا ہے، خیانت میں مبتلا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند جن لوگوں کے جن کے اندر خوف خدا بھی باقی ہے اور جنہوں نے اپنے دل کو کالا ہونے سے، زنگ آلود ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ آئیے توبہ کی حقیقت کو سمجھ کر توبہ کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ سیلاب ہماری گردنوں تک پہنچ آئے اور ہمیں توبہ کی مہلت نہ ملے۔ جو مال خیانت کے ساتھ ہتھیایا ہے، کسی سے چوری چکاری کی ہے، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی کی زمین ہتھیائی ہوئی ہے، اس وقت کیا یہ ہمیں بچائیں گی آ کر؟ اور توبہ اس سے وقت سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے جب تک غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ یہ واضح حدیث میں موجود ہے، انہوں نے ترمذی کی حدیث ہے یہ، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یقیناً اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ جان ہنسلی کی ہڈی تک نہ پہنچ جائے، ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ سیلاب آ کر ہمارا صفایا کر دے، ہمارا نام و نشان مٹا دے، قبروں کے نشان بھی مٹا دے، ہمارا وجود ہی ختم کر دے، ہمارا مال اسباب سب ختم کر دے، اس سے پہلے توبہ کر لیں، سنبھل جائیں اور توبہ کی حقیقت کو سمجھ کر توبہ کریں، جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا آپ تک وہ حدیث نہیں پہنچی؟ کتنا سخی اور کریم ہے اللہ، اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ گناہوں کی گٹھری لے کر کب ہمارے در پر آئے گا اور توبہ کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالی رات میں اپنا دست شفقت پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن میں اپنا دست شفقت پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے۔ یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ قیامت کے قریب تک اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتے رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں خیانت میں ایک اور چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوانی دی ہے نا، یہ جو عمر دی ہے اور وقت دیا، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ان کو اگر ہم ضائع کر رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں خیانت ہے۔ وقت کا ضیاع، وقت کو شیطانی کاموں میں گزارنا، اور آج دیکھیں سب سے زیادہ ہم اسی لحاظ سے خسارے میں ہیں۔ کتنا زیادہ وقت ہم لہو لعب میں، موبائلوں میں، سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ، فضول سرچنگ، فضول ویڈیوز، ریلز پہ کتنا زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، اور کس قدر غفلت میں ڈال رکھا ہے ان چیزوں نے ہمیں۔ مجموعی طور پر ہم سب ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب غفلت میں ہیں، اسی لیے توبہ کی بے حد ضرورت ہے۔ اور جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، اکبر الکبائر، ان کی لسٹ کھول کے دیکھ لیا کریں وہ کون سے ہیں۔ وہ جب انسان سے سرزد ہو جائے نا تو توبہ فرض ہو جاتی ہے، اس وقت توبہ میں دیر نہ کیا کریں۔ اور توبہ کی شرائط تو میں نے بتا دی آپ کو، کہ پچھتاوا ہو، بہت پچھتاوا ہو۔ پھر ایسا انسان جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ النساء میں، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو گے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں نا تم سے ہٹا دیں گے، تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی جگہوں میں داخل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی حقیقت کو سمجھ کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نستغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، نستغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، نستغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔